السلام علیکم، آئی ہوپ آل ویل۔ یہ میسج جو ہے میرا تمام امپلائیز کے لیے بھی ہے اور تمام ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہے، جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی بزنس پارٹنرشپ کی ہے۔ جیسے کہ آج کے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دوں۔ میں شوکت مروت بات کر رہا ہوں، میں CEO ہوں اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کا۔ میں نے آج میسج کیا ہے فیس بک کے اوپر، جہاں پہ میں نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بزنسز نہیں کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے ایگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ان کے ریزنز بھی میں نے بریفلی مینشن کی ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے ہم نے بزنسز سٹارٹ کی ہیں، تقریباً تب سے جا کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمیں تنگ کر رہے تھے، جس طرح کے کافی سارے بزنسز ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے بھی ہیں، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے یہ انٹینسٹی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سچویشن کو کنٹرول کریں، کسی بھی طریقے سے جو بھی ان کی کنسرنز، کیوریز، انکوائریز ہوتی تھیں ان انکوائریز کے جواب دیتے تھے، ان کے کوئی کنسرنز ہوتے تھے ان کو کلیئر کرتے تھے، ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ان تمام مسائل کو حل کریں، ان تمام انکوائریز کو جو ہے نا ان کے جتنے بھی انکوائریز کے اندر جتنے ان کے کویسچنز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی وتھ ڈاکومنٹ ایویڈنسز جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی یہ تمام چیزیں اس حد تک پہنچ گئی تو اس کے بعد آخر کار ہمارے پاس مطلب یہ کہ جہاں تک بات انکوائریز کی تھی تو انکوائریز کو تو ہم لے کے چل رہے تھے کہ وہ ہم فیس بھی کر رہے تھے۔ 10 جگہ پہ انکوائریاں کھل گئی، نیب نے 3-4 ڈفرینٹ انکوائریاں کھول دیں، FIA نے کھول دیں، SCCP نے کھول دیں، اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے کھول دیں، اور سب سے اس پہ جو بڑی بات ہو گئی کہ اداروں نے جو ہے وہ بینکس کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی آرڈرز دے دیے کہ بھائی ان کے تمام اکاؤنٹس جو ہے ان کو آپ بند کر دیں، اور اس کے بعد نیکسٹ کوئی اکاؤنٹ بھی ان کا اوپن نہیں کرنا۔ اب یہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بزنسز اکاؤنٹس پہ چلتے ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ 90 سے اوپر جو ہے آؤٹ لیٹ سٹورز ہیں، گارمنٹس اور سپورٹس کی آؤٹ لیٹس ہیں، میگا سٹورز ہیں، 55 سے زیادہ پاکستان میں میگا سٹورز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، 14 سے زیادہ ریسٹورنٹس ہیں، 2 ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، اس کے بعد ہمارے 40-45 آفیسز ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ۔ یہ تمام یہ جو ہمارے بزنس انٹیٹیز ہیں یہ پاکستان کے پرائم لوکیشنز کے اوپر ہیں۔ ابھی یہ جتنے زیادہ، اور اس کے بعد 3500 سے اوپر ہمارے امپلائیز ہیں۔ ابھی جو اتنے سارے آپ کے جو بزنسز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خرچے ہوتے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بزنسز کو رن کر سکیں۔ ابھی پہلے آپ کے لیے بزنسز میں مسائل پیدا کرنا، آپ کے کسٹمر کو آپ سے علیحدہ کرنا، اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشن کریٹ کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس پر بند کر دینا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کس طریقے سے آپ مینیج کریں گے جب آپ کے کوئی پیسہ آ نہیں سکتا بزنس کا، جب آپ کسی کو پیسہ بھیج نہیں سکتے۔ تو یہ جو تمام لوگ اتنے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فری میں تو کام نہیں کرتا نا، سب لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا کسی بھی قسم کا کام ہو رہا ہو، ڈیلی بیس پہ ہمارے کروڑوں کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ ابھی جب یہ چیز نہیں کروائی جائے گی تو ہم بزنسز کیسے لے کے چلیں گے؟ پہلے جو ہے نا اتنے سالوں سے، اتنے خاص کر پچھلے کئی مہینوں سے ہم ہر چیز کو ہر چیلنج کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے اور اس کو کاؤنٹر بھی کر رہے تھے، لیکن جب یہ سچویشن ہمارے اوپر آ گئی تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، بلکہ یہی راستہ بچ گیا کہ ٹھیک ہے پاکستان سے اپنے بزنسز کلوز کریں۔ ابھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لمبی کہانیاں نہیں سناؤں گا، آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے بزنسز سے اور بزنسز کلوز کرنے سے ٹھیک ہے مطلب تو ہوگا، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ایک جو میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں، جو میں نے پوسٹ کے اندر ایک امپلائیز کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی تمام جو جابز ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہے، تو وہ اس کو میں ریویو کر رہا ہوں۔ وہ میں نے ان کو بتا دیا کہ انشاءاللہ جابز میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو ہے نا جس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکے کسی بھی طریقے سے، لیکن کم از کم وہ سیلری ان کی کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ۔ وہ پھر ہماری اپنی جو کمپنی کا پروسیجر ہوگا، طریقہ کار ہوگا کہ ہم اس کے کس طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ہم بندوبست کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان بیچاروں کو تو ایک بہت بڑا دھچکا نہ ملے۔ لیکن یہاں پہ دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ چونکہ ہمارے کافی سارے بزنس پارٹنرز تھے، ان کے ہمارے پاس ڈفرینٹ مد میں انویسٹمنٹس تھی، وہ پیسے ہم نے واپس ریفنڈ کرنے تھے۔ ابھی یہ کل جو میں نے ایک ویڈیو پوسٹ بھی کی تھی جس میں نے کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے بزنسز کی چیلنجز ہیں اور تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور اس پر ایگریمنٹس ہم آپ کی جو پیسے ہیں وہ ہمارے پاس بزنسز میں امانت ہے جو کہ ہم آپ کو ریفنڈ کرنے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ویڈیو پوسٹ میں بھی مینشن کیا تھا اور میں ابھی دوبارہ کلیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو پیسے ہیں وہ ہم نے کوئی اکاؤنٹس میں تو رکھے نہیں تھے کہ آپ سے پیسے
پیسے لے لیے اور اکاؤنٹس کے اندر تیار پڑے ہوں یا کیش میں ہمارے پاس تیار پڑا ہو, اور بس ابھی سے دا مومنٹ ہم لوگ یہ پرابلم آ گئی یا یہ ایشو آ گئی اداروں کی طرف سے, تو ہم آپ کے پیسے لوٹا دیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے لے کے تو ہم نے اپنے بزنسز میں لگا دیے, ٹھیک ہے, اور اپنی بزنسز کر رہے تھے اس سے, ٹھیک ہے, ہم اپنی بزنسز بنا رہے تھے اور انہی بزنسز میں سے ہی ہم آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دے رہے تھے. ابھی جو آپ کی ریفنڈ کی بات ہے, ریفنڈ میں نے ویڈیو پوسٹ میں بھی مینشن کیا تھا, آج کی پوسٹ میں بھی کیا تھا, اور یہ وائس نوٹ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ جو ہے کسی قسم کی لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور اس کے بعد ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو کہ بالکل آپ کے پیسے امانت ہے, ہم نے کمپنی نے آپ کو تمام پیسے واپس کرنے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس کے اندر بھی کیش ہے, ہمارے پاس کنسیڈریبل جو موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اکاؤنٹس کے اندر, تو ہمارا رننگ پیسہ ہوتا ہے جو ہمارے ڈیلی ایکسپینسز کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن ہمارے پروجیکٹس ہیں, وہ ظاہری بات ہے پروجیکٹس اگر ہم پاکستان میں ختم کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اپنا ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ کس طریقے سے کمپنی کی ہی برانڈ کے حساب سے ہم ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ فردر سیل آؤٹ کرتے ہیں, وہ اس میں تمام پروجیکٹس آ جاتے ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان میں سے پھر پیسہ نکال کے تو ہم اپنا جو بھی کسٹمرز کا اپنا ایک ریفنڈ کا طریقہ کار ہے, وہ وہی بات ہے کہ ہمارے امپلائیز ہمارے پاس ہیں, ہم وہ طریقہ کار اسی حساب سے فالو کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے کسٹمرز کو کنٹیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریفنڈ کریں گے. ابھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا, جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کہ آپ کو کہوں کہ یار کل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے. جو میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بزنسز ہی اس وجہ سے ختم کیے ہیں بیکاز فیڈرل ادارے جو ہے مجھے میرے اکاؤنٹس نہیں چلانے دے رہے, میرے بزنسز چلتے ہی اکاؤنٹس ہیں. ابھی وہ اکاؤنٹس انہوں نے جو ہے نا وہ فریز کر دیا, ٹھیک ہے. ابھی ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی کیسز لگے ہوئے ہیں, ہم نے کیس آلریڈی ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے اوپر کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی غلطی ہمارے اوپر ثابت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. یہی چیز ہم آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ سر یا میڈم یہ جو ہمارے پیسے ہیں ہمارے پاس کسٹمر کے پیسے ہیں. ابھی اگر ہمارے اکاؤنٹس یا ہماری جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر تنگ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بزنسز نہیں کرنے دینا تھا, اوکے, وہ میں نے ختم کر دیا. بزنس میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن کم از کم جو میرے پاس لوگوں کی امانت ہے وہ امانت کے لیے کم از کم مجھے اتنا الاؤ کیا جائے کہ میں اپنی جو چیزیں میرے پاس جو ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ان ایسٹس کو میں احسن طریقے سے سیل کر سکوں. میرے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا اکاؤنٹس کا ایکٹیو ہونا اس چیز کے لیے لازمی ہے. بے شک سارے کے سارے ایکٹیو نہ کریں, لیکن کم از کم اتنے جو اکاؤنٹس ہیں 2 یا 3 یا 4 جو امپورٹنٹ اکاؤنٹس ہیں جن سے جا کے تاکہ میں اپنے ایسٹ سیل کرتے تو جن لوگوں کی جس طریقے سے امانت میرے پاس ہے جو ہم نے اپنا طریقہ ایک بنانا ہے اس حساب سے لوگوں کو واپس ریفنڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے الحمدللہ جو باہر کے بھی بزنسز ہیں, ایون اگر مجھے وہاں سے بھی جنریٹ کروا کے اور پاکستان میں تو ریمیٹنسز منگوانا پڑا وہ بھی ہم ساتھ چلائیں گے. لیکن اتنا آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے جو میرے پاس ایز اے بزنس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے امانت دی ہے. اس ریفنڈ پروسیس میں یا عدالتی جو کاروائی والا پروسیس ہے یا جو اپنا ایسٹ سیل کرنے والا پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, ہفتہ لگ سکتا ہے, 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. میری بھی کوشش ہوگی کہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو جلد سے جلد جو ہے نا واپس ریٹرن کر دوں. میرے ایسٹس پڑے, ظاہری بات ہے میں ان کو سر پہ تو کہیں لے کے جا نہیں سکتا, اور جب میں نے اناؤنس کر دیا کہ میں نے پاکستان میں اور بزنس نہیں کرنا تو اس کے بعد ان ایسٹس کو خالی چھوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نے اس کو سیل ہی کرنا ہے. تو یہ تمام سے ایسٹس الحمدللہ اربوں کے ایسٹس ہیں, آپ لوگوں نے کہیں جگہ پہ وزٹس بھی کیے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے, تو وہ تمام چیزیں سیل کر کے تو اس کے بعد تھوڑا سا جو مجھے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اس میں آپ لوگوں نے, میں آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا, میں توقع نہیں رکھتا کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں, کوئی پریشانی نہ کرے. مجھے بالکل احساس ہے کہ جب آپ کے پیسے کسی کے پاس ہوتے ہیں آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ جلد سے جلد بھی ہو جائے. میری بھی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو جائیں اور جلد سے جلد میں لوگوں کو اپنی امانت واپس کر دوں. لیکن اس میں جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھی وہ صرف اور صرف جو عدالتی کاروائی پہ لگے گا, جہاں پہ میں نے عدالت میں اس کیس کو فائٹ کر کے تو اپنے اکاؤنٹس اوپن کروانے, اور آئی ایم شور کہ انشاءاللہ معزز عدالت اس تمام پبلک کی ایک جنرل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تو اس چیز پہ تنگ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ جلدی ہی وہ فیصلہ سنا دیں گے, اور دا مومنٹس میرے اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور میں کم از کم آنریبل کورٹ سے اتنا ٹائم لے لوں گا جو کہ آئی ایم شور کہ ونس اگین آنریبل کورٹ اس کا بھی مجھے ٹائم دے گی کہ سر یہ جو میں نے ایسٹس بنائے ہیں میں نے لوگوں کی امانت سے بنائے ہیں, ابھی جب میں بزنس نہیں کنٹینیو کر پا رہا تو ایٹ لیسٹ مجھے الاؤ کریں, مجھے اتنا ٹائم دیں, مجھے فریڈم دیں
کہ کم از کم ان ایسٹس کو میں نقصان پہ اونے پونے نہ بیچوں، بلکہ ایز اے بزنس میں اس کو سیل آؤٹ کروں، اور اس کے بعد اس میں سے جو میں نے اپنی اماؤنٹ جنریٹ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کا پروفٹ وغیرہ وہ تو بند ہو گیا، وہ تو میں نے جب بزنسز بند کر دیا تو پروفٹ بھی بند ہو گیا، لیکن کم از کم ان کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ ایک احسن طریقے سے ان کو واپس ریفنڈ کر سکوں۔ تو بس اتنی میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ یہ جو اس پروسیس میں جتنا ٹائم لگتا ہے، جو کہ میری کوشش ہوگی کم سے کم لگے گا، میری طرف سے کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اتنی میں آپ سے جو ہے نا وہ ایک انتظار کی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے جیسے مجھے یہ والا راستہ ملتا جائے گا اور میرے اکاؤنٹس اور اس کے بعد ایسٹس کو ایک احسن طریقے سے بیچنے کے لیے مجھے جو ہے نا جب ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ میری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ بیچتے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ لوگوں کو ریفنڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ یقین کریں کہ رات کو ہی جب میں نے ویڈیو پوسٹ بنائی تھی تو میں ہمارے پاس جو اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے رات کو اسی لیے ہی ویڈیو پوسٹ بنائی تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ کم از کم ایک ترتیب بنا کے جو پہلے پیسے اکاؤنٹس میں تیار پڑے ہوئے ہیں تو بجائے یہ کہ میں ان کو فردر پاکستان میں بزنسز پہ لگاؤں، میں یہ لوگوں کو ریٹرن کرنا شروع کر دوں گا، اور اس پہ ہم نے اپنا پلان بھی بنا لیا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جیسے ہی صبح بینکس اوپن ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اکاؤنٹ برانچ سے چیک کیا کہ ہاں بھائی مجھے اکاؤنٹ کا سٹیٹس بتاؤ، تو انفارچونیٹلی اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک تھے، وہ نہیں چل رہے تھے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل میرے کنٹرول سے باہر ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ میرے لہجے میں آپ کو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں، کہ اللہ معاف کرے کہ ہمیشہ میں نے بہتر سوچا ہے، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں نے بہتر سوچا ہے، بس بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ بلاک تھے، اور جتنے بھی اس کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بلاک تھے۔ حالانکہ میں آپ کو ونس اگین بتا رہا ہوں کہ آج میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک فرسٹ فیز ہے جس میں تقریباً کم از کم بھی ہم ایک اچھی خاصی تعداد کور کر سکتے تھے، وہ ہم لوگوں کو بھجوانا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد یہی پلان تھا کہ پھر ہم آہستہ آہستہ ایسٹس جو ہے وہ بیچ کے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں گے، ان کو جو ہے وہ ون بائی ون اس طریقے سے ایک گروپ کے حساب سے کال کرتے جائیں گے، وہ اپنا پورا طریقہ کار فالو کر کے اور ان کی امانت ان تک پہنچاتے جائیں گے۔ لیکن بس ابھی آج جیسے ہی جو ہے بینکس اوپن ہوئے ہیں، آفیسز اوپن ہوئے ہیں، تو ہمیں دونوں سائڈ سے جو ہے سرپرائزز ملے ہیں کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ کمپنی کے سارے بلاک ہیں، جس میں خاص کر آپ کے میجر پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور تمام اس طریقے سے جو ہمارے باقی جو ایسٹس اور وہ ہے وہ تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمیں کوئی میجر ڈیسیشن پہ آنا تھا۔ تو یہ پھر مجھے بہتر لگا ہے کہ بھئی اگر اکاؤنٹس بلاک ہے اور میں بزنسز نہیں کر سکتا، اور میرے جو ایسٹس اگر پڑے بھی ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے یا کہیں پہ جا کے اس کے اوپر ملازمین ہیں، انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، اگر میں ان کو پیسے نہیں دے سکتا یا ان کا جو پیسہ مجھے جنریٹ ہو رہا ہے وہ میں اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈال سکتا، تو پھر ان بزنسز کا میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو میرے پہ ڈیلی بیس پہ کروڑوں کا نقصان ہے، تو مجھے مجبوراً اس کا بھی اناؤنس کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے یار پھر ہم سارے کاروبار شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جب کاروبار نہیں کرنے دینا تو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، کم از کم لوگوں کو تو اپنے ساتھ نہ تڑپائیں نا کہ یار وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں، فائدہ نہ ان بیچاروں کا ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ انویسٹرز ہیں، نہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب سب کا ہی نقصان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کاروبار ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کم از کم کورٹ میں جا کے تو ان کو یہ تو بتا دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے سر کاروبار ہم نے بند کر دیے، ابھی کم از کم اتنا ہمیں ٹائم دے دے، پھر پاکستان میں غلطی ہوگی جو کاروبار کر لیا تھا اور پھر کاروبار پاکستان میں کریں گے بھی نہیں، لیکن کم از کم اتنا ٹائم دے دیں، اتنے ٹائم کے لیے ہمارے اکاؤنٹس اوپن کر لیں کہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو لوٹانا شروع کریں، اور کم از کم اتنی فریڈم دے دیں کہ جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں ان کو احسن طریقے سے بیچنا شروع کریں، اور بیچ کے تو پھر لوگوں کو اپنا جو حق ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پلان ہے، اور ونس اگین دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ امید نہیں کرتا کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں اور آپ لوگ ٹینشن مت لیں، اور اس طرح مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ سے زیادہ پریشانی مجھے بھی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بزنسز کھڑی کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہوتا، مجھے سالوں سال لگ گئے، دن رات کی محنت تھی، میرے لیے بھی یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ بھی سمجھنا ہے، ہم لوگ عام شہری ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا دکھ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوور آل بات کر رہا ہوں بزنسز خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان میں، یہ ہمیں سب کو دکھ ہوگا۔ آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو بھی یہ دکھ ضرور ہوگا کہ یار کم از کم کمپنی سے اس کے علاوہ مجھے پروفٹس مل رہا تھا، جو لوگ منتھلی دے رہے تھے یا جن کو ایک رینٹل مل رہا تھا، وہ دکھ تو آپ لوگوں کو ہوگا نا۔ ہمیں بھی یہ دکھ ہوگا کہ یار اتنے سال جو اتنے سینکڑوں کی تعداد میں بزنسز بنائے تھے جن پہ اتنی محنت کی تھی، تو آج جو ہے نا وہ راتوں رات وہ بزنس جو ہے وہ بالکل ریت کی دیوار کی طرح گرا دیے گئے، مجبوری میں ہم نے گرا دیے، بیکاز ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑی گئی، تو ہمیں بھی دکھ ہے۔ تو یہ دکھ ہم نے ایک دوسرے کا سمجھنا ہے۔ باقی جو میں آپ لوگوں کا زیادہ ایک دکھ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک امانت ہمارے پاس پڑی ہے جس کا آپ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نام لے کے میں
کلمہ میں کبھی نہیں پڑھتا، لیکن آپ لوگوں کو تسلی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان میں ایک سنگل اسکوائر فٹ بھی جو ہے اپنی نہیں چھوڑوں گا جب تک جا کے میں آپ لوگوں کی ایک ایک چیز آپ کے لیے بیچ کے اور میں ایک ایک بندے کے اپنے پیسے واپس نہ لوٹا دوں۔ ایک مرتبہ پھر میری صرف آپ لوگوں سے مجھے اتنا ٹائم چاہیے ہوگا کہ میں اپنے عدالت کے اندر اپنے اکاؤنٹس ایکٹیو کروا لوں، صرف اس مقصد کے لیے کہ میں آپ لوگوں کو تاکہ اسی حساب سے پھر پیسے ٹرانسفر کرنا شروع کروں، اور اسی طریقے سے جو میرے ایسٹس ہیں ان کو میں احسن طریقے سے اونے پونے نہیں، بیکاز اس میں پھر نقصان ہو جائے گا بہت بڑا، میں نے پیسے سے ایسٹس ہی بنائے تو میں نقصان نہیں کروں گا اس پہ، بیکاز آپ لوگوں کی پھر میں امانتیں واپس نہیں کر پاؤں گا، تو وہ تاکہ میں اچھے طریقے سے سیل کر سکوں، اپنے طریقے سے سیل کر سکوں، اور وہ سیل کرتے کرتے پھر آپ لوگوں کی جو ہے وہ 7 امانتیں کنٹینیوسلی میں لوٹاتا جاؤں گا۔ تھینک یو۔